نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الرحمہ وشفیع الامہ وکاشف الغمہ وصاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض طیبۃ المدینہ العبد المؤید والرسل المسدد المصطفى الامجد ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین۔ اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ حضرات ذوی الاحترام، تمہیدوں میں زیادہ وقت گزارے بغیر اصل موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائیں، اس لیے کہ یہ سلسلے وار مجلسیں ہیں تو آپ برابر سن رہے ہیں اور ساری باتیں آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہیں۔ حالانکہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے بہت ہی سخت موضوع کا انتخاب کیا، مگر آپ نے کل اور پرسوں دونوں دن بڑی توجہ سے اس ذکر کو سماعت فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا بیدار مغزی کے اوپر داد دیتی ہے۔ ہمارے یہاں چاہے وہ بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، جو بھی مجلس حسین میں آتا ہے اسے پتہ ہے کہ کہاں بولنا چاہیے اور کہاں خاموش رہنا چاہیے، کہاں رونا چاہیے۔ یہ کیوں ٹی وی کا مجمع تھوڑی ہے کہ سب کہنے کے بعد ڈانٹ کے کہتے کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں ہر بچے کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ کہاں پہ ولایت ہے اور کہاں پہ محبت ہے اور کہاں پہ عقیدت ہے۔ اسی لیے معصوم کی یہ حدیث ہے کہ ہمارے مذہب کا جاہل دوسرے مذہب کے عالم پر ہمیشہ غالب آئے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تھوڑا سا اور آگے آ جائیے، بیچ والی جگہ بھر لیجئے، بعد میں تو پورا پیک ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا جاہل دوسرے مذہب کے عالم پر ہمیشہ غالب آئے گا۔ یہ امام کی حدیث ہے۔ ہمارے مذہب کی حقانیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے جو امام نے فرمائی کہ ہمارے مذہب کا جاہل ہمیشہ دوسرے مذہب کے عالم کے اوپر غالب آئے گا، یعنی وہ کتنا بھی کم پڑھا لکھا ہو مگر اللہ فطری طور پر اسے عقلی ایسی دلیل دے دے گا کہ وہ دوسرے کو مطمئن کر دے۔ اب یہ میری خطابت نہیں، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے کہ ہمارے مذہب کا جاہل دوسرے مذہب پہ عالم پر غالب آئے گا۔ وہاں فرماتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا بچہ دوسرے مذہب کے بوڑھوں پر ہمیشہ غالب آئے گا بچہ۔ اب آپ کی عقیدت کے لیے میں ایک واقعہ سناؤں کہ ایران میں اس وقت
فقہ جعفری نافذ نہیں تھا اور بادشاہ غیر مذہب کا تھا اور بڑا شہرت تھا اور سب کچھ تھا، علمی دور تھا. سارے علماء کرام بادشاہ کے پاس بیٹھے ایک دن تعریف کر رہے تھے اور کہا آپ کے زمانے میں بڑی تقویت ہوئی اسلام کو اور پھول پھل گیا اسلام اور پورے ایران میں پھیل گیا، مگر ایک تھوڑے سے لوگ ہیں جو گمراہ ہیں اور غلط مذہب پہ چل رہے ہیں، آپ ان پہ دباؤ بنائیے اور ان سے کہیے کہ وہ بھی جمہور کا مذہب استعمال کریں. کہا وہ لوگ کون ہیں؟ کہا وہ ہلے میں ان کا عالم رہتا ہے، ہلی نام ہے اس کا، ہلے میں رہتا. بادشاہ نے سواری بھیجا اور علامہ ہلی کو بلایا، دربار میں عزت دیا، بیٹھالا. ہزاروں علماء کرام ہر فرقے کے بیٹھے تھے. بادشاہ نے اپنی بات شروع کی اور کہا فتنہ و فساد اچھی چیز نہیں ہے، اختلاف اچھی چیز نہیں ہے، آپ فتنہ نہ پیدا کریے، فساد نہ پیدا کریے اور جو اکثریت کا مذہب ہے اس کو اختیار کریے. علامہ ہلی نے کہا بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ ہیں، بڑی سنجیدگی سے سنیے. آپ کے ہاں بھی 4 مصلح ہیں، 4 امام ہیں، 4 فقہ ہیں، چاروں کے فتوے الگ ہیں، مگر کسی ایک فقہ پہ عمل کر کے انسان ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. تو جب 4 فقہ پہ عمل کر کے کوئی اختلاف نہیں ہے تو ہماری 5ویں فقہ فقہ جعفری ہے جو امام صادق کی ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، تو اختلاف کس بات کا؟ یہ تو فقہ کی بات. انہوں نے کہا نہیں، جو اکثریت کا مذہب ہے اس کو آپ کو اختیار کرنا ہی پڑے گا. علامہ ہلی نے کہا اگر آپ جبر کر رہے ہیں تو یہ ناممکن ہے، ہم اپنی جان دے سکتے ہیں مگر اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے. بادشاہ حیران ہو گیا، کہنے لگا کون سی خاص بات ہے اس مذہب میں جو آپ جان دینے کے لیے تیار ہیں مگر مذہب چھوڑنے کے لیے نہیں؟ کہا بہت خاص بات ہے. کہا کیا خاص بات ہے کہ آپ جان دینے کے لیے تیار ہیں اور مذہب چھوڑنے کے لیے نہیں؟ تو علامہ ہلی نے اس وقت یہی جملہ کہا ہمارے مذہب کے نابالغ بچے جتنا علم رکھتے ہیں یہ آپ کے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اکابر علماء نہیں رکھتے. یہ جو آج بڑے بڑے آپ کے سامنے علماء بنے ہیں ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے جتنا ہمارے مذہب کے چھوٹے چھوٹے نابالغ بچوں کے پاس. اب سوچئے کہ اس وقت کیا عالم رہا ہوگا. یہ تو کیمرہ نہیں تھا ورنہ کیسی کیسی فوٹو آتی ان لوگوں کو. سارے علماء بگڑ گئے اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ آپ کے سامنے اور آپ کے دربار میں ہماری تذلیل انہوں نے کی. بادشاہ کو بھی غصہ آیا، کہا آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، نہیں تو ہم قتل کریں گے. ہم قتل کے لیے تیار ہیں، ہم ثابت کریں گے. کہا ثابت کریے. کہا ہم ثابت کرتے ہیں، ابھی دربار میں ثابت کرتے ہیں. سنیے اس واقعے کو. علامہ ہلی کہتے ہیں ابھی میں دربار میں ثابت کر رہا ہوں. علامہ ہلی کھڑے ہوئے اور سارے علماء سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ نہیں کہ ہمارے بعد ہمارے 12 جانشین ہوں گے. چونکہ اس حدیث میں نام نہیں اس لیے بخاری سے لے کے صحیح 6 میں سب میں ہے. کہا یہ بتائیے کہ پیغمبر کا یہ حدیث ہے کہ نہیں کہ ہمارے بعد ہمارے 12 جانشین ہوں گے. ہمارے بعد ہمارے 12 جانشین ہوں. سب نے بیک وقت سارے علماء نے کہا ہاں ہاں یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. کہا سوچ لیجئے کوئی صحت میں شک ہے؟ کہا نہیں. کہا سند میں کوئی شک ہے؟ نہیں. حوالوں میں کوئی شک ہے؟ نہیں. راویوں میں کوئی شک ہے؟ نہیں. حوالے مضبوط ہیں؟ کہا ہاں. صحت میں سند میں ہر اعتبار سے یہ حدیث مکمل ہے اور یہ حدیث صحیحہ ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ ہمارے بعد ہمارے 12 جانشین ہوں گے. علامہ ہلی نے بادشاہ سے کہا آپ سن رہے ہیں، آپ کے سارے علماء آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کا یہ حدیث ہے کہ ہمارے بعد ہمارے 12 جانشین اور 12 نائب اور 12 وزیر ہوں گے. کہا کہا اب آپ ان سارے علماء کو کاغذ و قلم تقسیم کریے. بادشاہ نے کاغذ و قلم بانٹا. اب علامہ ہلی کھڑے ہوئے کہا آپ کہہ چکے ہیں کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ ہمارے بعد ہمارے 12 جانشین ہوں گے، تو آپ جو سمجھیے جن کو سمجھیے 12 کے نام لکھ دیجئے. نہیں آپ کے چہرے کھلے نہیں، بات سمجھ نہیں رہے. بھائی آپ کی مرضی، آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ جانشین پیغمبر ہے 12 نام لکھیے. سارے علماء پسینے پسینے گھنٹوں ہو گئے، اس لیے کہ خلفائے راشدہ کی تعداد 5 ہے، خلفائے بنی امیہ 21 ہیں، خلفائے بنی عباس 27 ہیں، کل ملا لے تو 46 تک پہنچ جائیں گے. درمیان میں یزید بھی مصیبت بنا پڑا ہے. کیسے لکھیں؟ اب وہ لکھ رہے ہیں کاٹ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کاٹ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کاٹ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کاٹ رہے ہیں. پسینے پسینے ہو گئے گھنٹوں کے بعد.
علامہ ہلنے نے کہا لائیے اپنے کاغذ کو جمع کریے. بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت دیکھیے 95% آپ کے علماء وہ ہیں کہ جو انہوں نے تعداد پوری نہیں کی بلکہ سادے کاغذ لا کے رکھ دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ جانشین رسول کون ہے. اور جملہ سنیے, اور جو 2-4 لوگوں نے 12 کی تعداد پوری بھی کیا تو ان کے ہاں کچھ نام, ان کے ہاں کچھ نام, ان کے ہاں کچھ نام, ان کے ہاں یہ بڑھے تو وہ گھٹے, ان کے ہاں یہ گھٹے تو وہ بڑھ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مذہب میں ابھی 12 کی تعداد طے نہیں ہو پائی کہ نائبین رسول کون ہیں, جانشین رسول کون. اب شیعہ مذہب کے نابالغ بچوں کو بلائیے. بادشاہ نے بلایا, نابالغ بچے بیٹھے, کہا ان کو قلم اور کاغذ بانٹیے. بادشاہ نے قلم اور کاغذ بانٹا. علامہ ہلنی نے کہا میرے قوم کے نونہالوں ائمہ کے نام لکھ کے دے دو. سارے بچوں نے 1 منٹ میں امام علی سے شروع کر کے امام آخر تک 12 نام دے دیے. کہا بادشاہ سلامت دیکھے نہ نام میں کوئی فرق ہوگا, نہ ترتیب میں کوئی فرق ہوگا, نہ توسل میں ہے. جو ایک نے لکھا وہی سب نے لکھا. آپ کے اکابر جانشین کو نہیں جانتے, ہمارے قوم کے بچے 12 اماموں کے نام جانتے. سرور بڑے محمد و آل محمد پر. اب آپ بتائیے کہ ہم اس سلسلۃ الذہب کو کیسے چھوڑتے. یہ ہمارا سونے جیسا مذہب ہے جس کے بچوں کو معلوم. لہذا بحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ آپ کی حوصلہ افزائی ہے کہ آپ سماعت فرما رہے. لہذا آپ نے اسلام کی تاریخ سن لی, بنی امیہ کا کھیل سن لیا, اپنے مذہب کی حقانیت رعایت کو سن لیا آپ نے. بنی امیہ وہ لوگ تھے کہ جو ہمیشہ بنی ہاشم سے بغض و عناد رکھتے تھے. ابو طالب سے ان کی جھڑپیں ہوئیں, عبد المطلب سے یہ لڑے, ہاشم سے یہ لڑے, عبد مناف سے یہ لڑے, اور یہ سلسلہ وہاں تک پہنچتا رہا. آج بڑے مختصر وقت میں مجھے فضائل پڑھنا آپ کے سامنے, لہذا میں صرف اب تمہید کو ختم کر رہا ہوں خاکہ بنانے کے بعد. جناب ہاشم جو رسول کے مورث اعلیٰ تھے, کشادہ پیشانی, کشادہ سینہ, عرب کے خوبصورت ترین انسان تھے. ان کا لقب اہل مکہ نے دیا تھا مصباح الحرم, کعبے کا چراغ. اس جس گلی سے گزرتے تھے دور جہالت میں تو ایک نور چمکتا تھا اور ایسی روشنی ہو جاتی تھی کہ لوگ راستوں کو دیکھ لیتے تھے. کعبے میں جب آتے تھے تو کعبے میں ایک روشنی پیدا ہوتی تھی. ہمارے امام تو معصوم ہیں, جو غیر معصوم ان کے اجداد ہیں ان کی بھی تاریخ جانی, اسی لیے ان کا لقب پڑا مصباح الحرم. وہ تو دشمنی کی وجہ سے ذکر نہیں کرتے, یہ تو ہمارے حصے میں ہے, اب ہم نہ بھی کریں گے تو کون. اکثر اخباروں میں ہم سے پوچھا ہے آپ ہاشم کو اتنا زیادہ کیوں مانتے ہیں. اب ایک زبان کا جملہ کہہ رہا ہوں, لوگ ہم سے پوچھا اب ہاشم کو اتنا زیادہ اور بنی ہاشم کو اتنا زیادہ کیوں مانتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بیٹا اپنے گھر کا چراغ ہوتا ہے, ہر بیٹا اپنے گھر کا چراغ ہوتا ہے. ہاشم اللہ کے گھر کے چراغ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جناب ہاشم کے پاس تبرکات انبیاء تھے. موسیٰ کا عصا, عیسیٰ کی ردا, اسماعیل کے نالین مبارک, طالوت کا تابوت, نزار کا عالم, یہ ساری چیزیں کتابوں میں ہسٹری میں موجود, یہ سب جناب ہاشم کے پاس. جناب ہاشم کے اوپر وحی ہوئی, ہاشم کے اوپر وحی ہوئی کہ تم جا کے مدینے میں سلمہ کے ساتھ شادی کر لو. 5-7 منٹ میں یہ تاریخ میں مختصر کر رہا ہوں. ہاشم آئے اور مدینہ میں جناب سلمہ سے شادی کر لی. شادی کرنے کے بعد پھر یہ مکے آئے اور مکے سے تجارت کے لیے شام چلے گئے, اور وہاں پر ان کی وفات ہو گئی. تو جو غلام تھے ان سے انہوں نے وصیت کیا اور تحریری وصیت نامہ لکھا کہ ہمارے بھائی جو ہیں مطلب, ان کو یہ لے جا کے تبرکات انبیاء دے دینا, اور یہ کہنا کہ ہماری امانت جو ہے وہ سلمہ کے شکم میں ہے, اور اس بچے کو وہاں چھوڑے نہیں, حرم سے دور نہ رکھیں گے, خانہ کعبہ میں لائیں گے اور سرداری اس کے حوالے کریں گے اور اس کو سردار بنائیں گے, اور وہ جب بڑا ہو جائے گا تو یہ تبرکات انبیاء اس کے حوالے کر دیں گے. اور اس کے بعد
وہ غلام آئے اور مطلب کو سارا سامان دیا اور جناب مطلب سردار ہو گئے۔ ادھر جب جناب سلمہ کو پتہ چلا کہ ہاشم کی وفات ہو گئی تو کافی صدمہ ہوا، اور اس کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا۔ بچہ پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی اس کے آگے کے بال سفید تھے تو انہوں نے نام شیبۃ الحمد رکھا۔ یہ بھی اپنے باپ دادا کی طرح وراثت لے کے آئے تھے، شیبۃ الحمد۔ ایک دن کا یہ عالم تھا کہ عرب کا پیشہ تیر اندازی اور تلوار برداری اور نیزہ برداری جو تھا وہ شجاعت، یہ تیر چلا رہے تھے۔ سارے بچے تیر چلا رہے تھے، یہ بھی چلا رہے تھے، مگر بنیادی فرق یہ تھا کہ ہارے بچوں کے نشانے خطا کرتے تھے، مگر ان کا کوئی نشانہ خطا نہیں کرتا تھا۔ تیر پہ تیر مارتے تھے، ایک تیر پہ دوسرا، دوسرے پہ تیسرا اور تیسرے پہ چوتھا، اور ہر تیر مارنے کے بعد کہتے تھے کہ میں سردار بطحا کا بیٹا، میں سردار بطحا کا بیٹا، میں سردار بطحا کا بیٹا۔ ایک تاجر اور مسافر جو مکے کا ادھر سے جا رہا تھا، اس نے گود میں اٹھا کے پیار کیا اور کہا یہ بار بار جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سردار بطحا کا بیٹا ہوں تو آپ کس کے بیٹے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ہاشم کا بیٹا ہوں۔ وہ جب مکے میں گیا تو عبد المطلب سے بتایا کہ آپ کے بھتیجے اب بڑے ہو گئے ہیں، 7 سال کا سن ہے اور بہت دانشور ہیں اور بڑے ذہین ہیں، اور اس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں سردار بطحا کا بیٹا ہوں۔ جناب مطلب کو یاد آ گئی بھائی کی وصیت، فوراً وہ آئے اور سلمہ سے کہا، اور جناب عبد المطلب کو اپنے اونٹ پہ بٹھا کے لے کے مکے میں داخل ہو گئے۔ جب مکے میں پہنچے تو اہل مکہ بدو تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ کوئی غلام خرید کے لا رہے ہیں، تو انہوں نے عبد المطلب کہنا شروع کر دیا کہ یہ مطلب کے غلام۔ جناب مطلب نے اعلان کیا نہیں، یہ غلام نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے اور تمہارا سردار ہے، اور ان کو مسند تابع بیٹھال دیا اور سارے تبرکات انبیاء ان کے حوالے کر دیے۔ مگر جناب مطلب نے اعلان کیا کہ یہ غلام نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے۔ مگر عبد المطلب کو یہ لقب اچھا لگ گیا اور انہوں نے منع نہیں کیا، اور لوگ عبد المطلب کہنے لگے کہ مطلب کا غلام۔ ذلیل گھرانے کے لوگ شریف گھروں کے آداب نہیں جانتے۔ یہ جو لوگ تاریخ میں کہتے ہیں وہ غلام 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 غلام، یہ رذیل گھر کے لوگ اس ادب کو نہیں سمجھیں گے۔ یہ چچا سے محبت اتنی تھی کہ انہوں نے اس لقب کو خوشی سے قبول کر لیا۔ یہ میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ کچھ لوگ علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں علی فاتح خیبر ہے، مولا قمبر ہے، نہ جانے کیا ہے، آدم کے مولا، نوح کے مولا، مگر محمد کے غلام ہیں۔ ارے اگر علی نے ایک مرتبہ کہہ بھی دیا کہ میں محمد کا غلام ہوں تو آپ کو کہنے کا حق کہاں سے ہے کہ علی محمد کے غلام؟ اگر عباس انکساری میں کہہ رہے ہیں کہ میں حسین کا غلام ہوں تو آپ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا۔ محمد نے کبھی علی کو غلام نہیں کہا، محمد نے بھائی کہہ کے پکارا، حسین نے بھائی کہہ کے پکارا ہے۔ یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے، اور اگر ہم علی کو غلام کہیں تو یہ ہماری کم ظرفی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب وہ سارے تبرکات انبیاء جناب عبد المطلب کے پاس آ گئے، وہ سارے تبرکات انبیاء جناب عبد المطلب کے پاس، جناب طالوت سے ہوتا ہوا جو سارے انبیاء پاس یہ وراثت ہوتی تھی۔ قرآن گواہ اس بات، قرآن گواہ اس بات کا۔ جناب طالوت پیغمبر تھے، جناب طالوت اس زمانے کے جو نبی تھے جناب شمعون، ان سے قوم والوں نے کہا کہ یہ جالوت ہمارے اوپر قہر ڈھائے ہوئے ہیں، ہم کو اذیتیں پہنچا رہا، مار رہا ہے، لہذا ہمارے لیے کوئی لیڈر اور علمدار بنائیے گا جس کی قیادت میں ہم اس سے لڑیں۔ جناب شمعیل پیغمبر نے کہا کہ یہ طالوت جو ہیں یہ تمہارے لیڈر ہیں، تمہارے، اور ان کے جھنڈے کے تلے لڑو۔ چنانچہ اب جب یہ لڑتے تھے تو تبرکات انبیاء کو آگے کر دیتے تو یہ جیت جاتے تھے۔ اب قرآن ہے، جا کے پڑھیے، ایک مرتبہ جالوت نے تبرکات انبیاء کے صندوق کو چھین لیا۔ اب وہ کافر تھا تو احترام کیا کرتا، تو لے کے گیا اپنے گھر میں، محل میں، تو صندوق کو اس نے نیچے رکھا، اب بتوں کو تخت کے اوپر رکھا، تالا بن کر کے چلا گیا۔ جب صبح میں آیا تو کیا دیکھا، بت نیچے پڑے تھے، صندوق اوپر رکھا تھا۔ دوسرے دن پھر اس نے یہی کیا کہ بتوں کو اوپر رکھا، صندوق کو نیچے رکھا۔ اب جب صبح میں تالا کھولا تو دیکھا کہ بتوں کا کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہے، اور صندوق اوپر۔ اب وہ پریشان ہو گیا تو اس نے 2 بیل منگائے۔ اب قرآن بھی نہ پڑھوں تو میں کیا پڑھوں؟ 2 بیل منگائے
اور بیلوں کے پیٹھ کے اوپر یہ صندوق رکھ دیا اور کہا اب یہ جہاں چاہے وہاں چلے جائیں. بیل چلے وہاں سے تو مصر کے ہر گلے کوچے میں ہوتے 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 میری طرف دیکھیے طالوت کے دروازے پہ آ کے ٹھہر گئے. اہل مصر نے یہ سمجھ لیا کہ وراثت وارث تک آ گئی. نہیں سمجھا؟ اہل مصر نے سمجھ لیا کہ وراثت وارث تک آ گئی. بیل تھے مگر وارث کو پہچانتے تھے. نہیں آپ تک جملہ پہنچا. ہم بیل تھے مگر وارث کو پہچانتے تھے. ان بیلوں نے وارث کو پہچان لیا, ان بیلوں نے نہ پہچانا کہ وارث کو. سرور پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ میرا کام یہ ہے کہ غلط فہمیوں کو دور کیا جائے. ایک غلط فہمی اپنے ہاں یہ پیدا کی جاتی ہے کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ ایک چنے کی دو دال, اور امیہ اور ہاشم ایک ساتھ پیدا ہوئے اور ایک کا پیر دوسرے کے پیشانی پہ لگا تھا اور تلوار سے کاٹ کے نکالا گیا اور نہ جانے کیا کیا ڈرامہ ہوا. میری آواز جہاں تک جا رہی ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں ساری بنی امیہ کی سازشیں گڑی روایتیں, اس میں ایک روایت یہ بھی ہے بنی ہاشم سے بنی امیہ کا دور دور تک کوئی سروکار نہیں تھا. کہیں ایک چنے کی دو دال نہیں, جس کو جتنی بات کرنا ہو کرے. کس کے دام میں ایک چنے کی دو دال؟ تاریخ پڑھیے اٹھا کے. امیہ لے پالک تھا, عبد الشمس کے کوئی اولاد ہی نہیں تھی, لاولد تھے. اولاد گود لینے کا رواج عرب میں اس وقت بھی تھا. یہ ایک لاوارث سڑک پہ بچہ امیہ پڑا تھا جس کو انہوں نے اٹھا لیا اور لا کے پال لیا. چھوٹے گھر کا تھا, بڑے گھر میں آیا تو دماغ خراب ہو گیا. اب بڑوں بڑوں سے مقابلہ کرنے لگا اور حلم ہاشم سے لڑنے لگا. دو بھائی ہوتے ہیں تو ملتی جلتی شکلیں ہوتی. تاریخ نے لکھا کہ ہاشم کشادہ پیشانی کشادہ سینہ عرب کے خوبصورت ترین انسان تھے. امیہ پستہ قد, کڑنجی آنکھیں, منہ پہ چیچک کا داغ, پیٹ زیادہ نکلا ہوا تھا. یہ امیہ کی پہچان جو تاریخ نے بتائی. امیہ ہاشم سے ہمیشہ لڑتا تھا. اہل مکہ نے تنگ آ کے پنچایت بلائی. اب پنچایت مہا پنچایت نے یہ فیصلہ کیا کہ امیہ غلطی پہ ہے, لہذا جرمانے کے طور پر یہ مکہ چھوڑ دے 14 سال تک, اور 100 اونٹ جرمانے میں تھے. امیہ نے جرمانے میں 14 سال تک مکہ چھوڑا, شام رہنے لگا اور 100 اونٹ دیا. ہاشم نے وہ 100 اونٹ خود نہیں لیے بلکہ اہل مکہ کو کھلا دیا. یہ ہمارے ہندوستان میں جو بنواس کی کہانی سنائی جاتی ہے یہ عرب میں بھی ہو چکی تھی, اس لیے چلتے تھے. آئیے میں ختم کروں ساری باتوں کو, اس لیے میں دیکھ رہا ہوں, نہیں تو آپ کہیں گے کہ آج کی مجلس بہت سے ٹرکا دیا ہے خشکی کے, لہذا اب میں آ رہا ہوں, حوالے دے رہا ہوں کہ امیہ کا بنی ہاشم سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس وقت اس پاک ممبر سے میں 3 دلیل دے رہا ہوں. اس وقت اس پاک ممبر سے میں 3 دلیل دے رہا ہوں. بزرگوں سے خاص توجہ ہے کہ امیہ کا بنی ہاشم سے خاندانی کوئی تعلق نہیں تھا. پہلی دلیل فتح مکہ کے وقت جب ابو سفیان پکڑ کے لایا گیا تو گھبرایا پیغمبر کا لشکر دیکھ کے, تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہم نے بہت عصیت آپ کو دی, کیا اب آپ بدلہ لیجئے گا ہم سے؟ تو پیغمبر نے برجستہ اس وقت یہ حدیث ارشاد فرمائی, انتم الطلقاء, تم ہمارے غلام زادے ہو, ہم نے معاف کر دیا. نہیں, نوجوان نہ سمجھیں, ان کی ابھی عمر نہیں, مگر بزرگ اور جوان اس بات پہ توجہ کریں. 2 سگے بھائی ہیں, جھگڑا ہو جائے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر سکتا ہے, گولی مار سکتا ہے, مگر حرام کی اولاد نہیں کہہ سکتا. دشمنی میں قتل کر سکتا ہے, حرام کی اولاد نہیں کہہ سکتا. ورنہ وہ آہستہ سے صحیح کہہ تو دے گا, جو تمہاری ماں وہ ہماری ماں, جو تمہارا باپ وہ ہمارا باپ, ہم ایک چنے کی دال ہیں. حرام کی اولاد کیوں کہہ رہا؟ ہم کیسے حرام کی اولاد ہیں؟ ایک چنے کی 2 دال. آج پیغمبر ابو سفیان سے کہہ رہے ہیں تم غلام زادے ہو, غلام کی اولاد ہو. ابو سفیان کو کہنا چاہیے تھا
کہ ہم ایک چنے کے دو دال، ہمیں غلام زادہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے کہ اسے بھی معلوم تھا، اسے بھی معلوم تھا کہ ہم غلام کی اولاد ہیں۔ دوسری دلیل علی کے دور حکومت میں امیر شام نے خط لکھا، اسلام میں آپ نے بڑی بدعت پیدا کی، پچھلے خلفاء آپ سے بہت اچھے تھے، آپ نے تیسرے خلیفہ کا قتل کیا، ہم آپ سے بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ بڑا لمبا چوڑا خط ہے، وہ میرا موضوع نہیں، اس میں لکھتا ہے کہ پچھلے جو دو خلفاء گزرے وہ آپ سے بہت ہی اچھے تھے۔ علی نے اس کے جواب میں لکھا کہ اے امیر شام سن، کہاں غلام زادوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ مہاجرین اولین میں طبقات قائم کریں کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے۔ پیغمبر نے اپنے زمانے میں غلام زادہ کہا، علی نے اپنے دور خلافت میں غلام زادہ کہا، اور کہا میں اڑ کے آ رہا ہوں لڑنے کے لیے۔ جب یزید کو یہ پتہ چلا اور ترمہ بن عدی اس خط کو لے کے گئے تھے، 3 دن تک جواب نہیں بن پایا۔ یزید انٹرین تھا، نوجوان تھا، وہ غصے میں آیا اور باپ کے بغل میں بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کہتا بابا بابا ہم نے سنا ہے علی نے کوئی خط بھیجا ہے۔ کہاں؟ کہا اس میں ہمارے اجداد کو بہت برا بھلا کہا ہے۔ کہاں؟ کہا اس میں ہم کو غلام زادہ کہا ہے۔ کہاں؟ کہا تو آپ بھی ان کے جواب میں ان کے اجداد کو برا بھلا کہیے۔ دشمن ہے بھرے دربار میں کہتا ہے کہ 3 دن سے یہی تو سوچ رہا ہوں علی میں کوئی ایک عیب ہو تب تو لکھو۔ یہ ہے کردار کہ جس کا دشمن عیب نہ تلاش کر سکے۔ علی نے اپنے دور حکومت میں غلام زادہ کہا۔ اب آج کے نوجوان بہت تیز ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مجلس کے بعد ہم سے کہے کہ صاحب جب پیغمبر نے کہا تھا تو اس وقت پیغمبر پاور میں تھے، وہ تو پکڑ کے آیا تھا، اور علی بھی دور حکومت میں تھے اور خلیفۃ المسلمین تھے، لہذا نہیں جواب دے پائے، اس لیے کہ دونوں وقت بنی ہاشم پاور میں ہیں اور بنی امیہ پاور میں نہیں ہے۔ آئیے میں ایک ایسا واقعہ آپ کو دکھاؤ جہاں بنی امیہ فل پاور میں ہے، فل پاور میں، اتنا پاور کبھی ملا نہیں۔ یزید کا بھرا دربار ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، آل محمد اسیر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے عالم میں امام حسین کے سر کی طرف یزید نے چھڑی سے گستاخی کیا اور کہا اے حسین تم اسی حکومت کے لیے آئے تھے جس کو اللہ نے ہمیں دے دیا اور ہم نے تم سے قتل کر کے چھین لیا، اور آج ہمارے اجداد ہوتے تو خوش ہوتے کہ ہم نے کتنا اچھا بدلہ لیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب اپنی جگہ سے کھڑی ہو کے جملہ کہتے ہیں ماذا ترید ابن الطلقاء، اے ہمارے غلاموں کی اولادوں، سرور بڑے محمد و آل محمد۔ غلاموں کی اولادوں، اتنا پاور میں یزید تک کیوں نہیں بولا کہ ہم کو غلام زادہ کیوں کہہ رہے؟ وہ زمانہ چلا گیا کہ جب آپ کے نانا نے کہا تھا ہمارے دادا سے، اب وہ زمانہ چلا گیا جب آپ کے باپ نے کہا تھا ہمارے باپ سے۔ اب برابری کی بات، تینوں جگہوں پہ خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے کہ اکابر بنی امیہ جانتے تھے کہ یہ غلام کی اولاد، لہذا کوئی سروکار ان کا نہیں۔ یہ غلام کے بنی ہاشم ایک چنے کی دو دال، بنی امیہ و بنی ہاشم نہیں ہے، یہ لائن الگ ہے جو ابو طالب سے ہوتے ہوئے آدم تک پہنچی، جو اسلاب طاہرہ اور رحم مطہرہ سے ہوتے ہوئے یہاں تک۔ آج اسی کا تو بغض و عناد تھا ان بنی امیہ کو، بنی امیہ کو اسی کا بغض و عناد، اس لیے کہ یزید نے کہا کہ کاش کہ بدر و احد کو مقتولین ہوتے تو آج دیکھتے کہ میں نے کتنا اچھا بدلہ لیا۔ اب اگر آج آپ اسی دلچسپی سے سننے کے لیے آئے ہیں تو اب تمہید ختم ہے، یا آج محرم جیسے ہی آتا ہے تو ہم کو لوریاں دینا شروع کرتے، ہم کو بتانے ہیں کتابچوں میں اور اخباروں میں کیا کہتے ہیں، ہاں ہاں امام حسین کی شہادت اور شہادت عظمیٰ ہے، مگر سید الشہداء جناب حمزہ ہیں جو رسول کے چچا۔ یہ آج نوجوانوں کو ورغلایا جاتا ہے،
سید الشہداء حمزہ ہیں، سید الشہداء حمزہ ہیں، سید الشہداء حمزہ ہیں۔ ہمیں کیا بتا رہے کہ سید الشہداء حمزہ ہیں؟ ہم کو کیا سکھا رہے ہو سید الشہداء حمزہ؟ ہاں رسول اللہ نے جناب حمزہ کو سید الشہداء کہا، اور ہم بھی کہتے ہیں، مانتے ہیں۔ اور حسین سید الشہداء ہیں، مگر حسین کے سید الشہداء ہونے میں، اب جملہ ضائع نہ کریے گا آپ، اس لیے کہ آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ حسین کے سید الشہداء اور حمزہ کے سید الشہداء ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ بھی سید الشہداء ہیں، حسین بھی سید الشہداء ہیں، مگر حمزہ اپنے زمانے کے شہیدوں کے سردار ہیں، حسین قیامت تک کے شہیدوں کے سردار ہیں۔ خوش ہو جائے۔ حمزہ کو رسول اللہ نے سید الشہداء کہا، مگر حمزہ اس زمانے کے لیے سید الشہداء۔ حسین بولیں آپ، حسین قیامت تک کے شہیدوں کے سردار۔ یہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسے مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، فاطمہ قیامت تک کی عورتوں کی سردار۔ صلوات بڑے محمد و آل محمد۔ جیسے فاطمہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، فاطمہ قیامت تک کی عورتوں کی سردار، ویسے حسین قیامت تک کے شہداء کے لیے سید الشہداء ہیں۔ اچھا، آپ کو حمزہ کیوں یاد آنے لگے؟ آپ کو حمزہ کیوں یاد آنے لگے؟ حمزہ رسول کے چچا ہیں۔ نہیں صاحب، حمزہ سید الشہداء، حمزہ سید الشہداء، حمزہ سید الشہداء۔ ہاں حمزہ سید الشہداء ہیں، ہمیں نہ بتائیے آپ حمزہ سید الشہداء ہیں، حمزہ سید الشہداء ہیں، مگر آپ کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ کیا ہم سے بتائیے کہ حسین سید الشہداء ہیں تو حمزہ سید الشہداء، آپ کو بتانے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری قوم کے تو اس چھوٹے بچے کو بھی معلوم ہے کہ حمزہ کے قاتلوں پہ ہم لعنت کرتے ہیں، حمزہ کے قاتلوں پہ ہم لعنت کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو معلوم ہے۔ اب آپ اپنے بوڑھوں کو بتائیے کہ حمزہ کا قاتل کون ہے؟ وہ عورت کون ہے کہ جس نے حمزہ کا کلیجہ چبایا؟ وہ کس کی ماں ہے؟ وہ کس کی دادی ہے؟ وہ کس کی بیوی ہے؟ بتائیے نا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم لوگ مانتے ہیں کہ ابا عبداللہ الحسین سید الشہداء ہیں قیامت تک۔ اب یہ سلسلہ پاک و پاکیزہ سلسلہ ہے جو ارحام مطہرہ اور اسلاف سے ہوتا ہوا حسین ابن علی تک آیا۔ حسین محمد کا نواسہ، آج جو مجھے پڑھنا تھا اب میں وہاں پہ پہنچا ہوں، آدھے گھنٹے لگ گئے تاکہ آپ کے ذہن ادھر ادھر نہ جائیں۔ حسین کو حسین کائنات کے رسول نے اپنی زبان چسا کے بنایا، فاطمہ نے اپنا دودھ پلا کے بنایا، علی نے اپنے خون سے حسین کو حسین بنایا۔ اب دنیا ہمیں بتائے کہ یزید کو یزید کس کس نے بنایا تھا۔ وہ حسین جو محمد کی یادگار، قرآن حکیم پیغمبر کے سلسلے میں کہہ رہا کہ انکا لعلی خلق عظیم، اے محمد آپ خلق عظیم پر فائز۔ ام المومنین سے پوچھا گیا کہ پیغمبر کا کردار کیا ہے، تو انہوں نے کہا خلق و قرآن۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ ما ینطق ھوا ان ھوا الا وحی یوحیٰ، میرا محمد بولتا ہی نہیں کہ جب تک اس پر وحی نہ ہو۔ اس کا مطلب کہ محمد کا کلام وحی الہی ہے۔ تیسری آیت الخلقت العظیم، محمد کی خلقت عظیم، محمد پیدائش کے مراحل میں جتنے ہیں عظیم، عالم ہوت میں ہے تو عظیم، عالم لاہوت میں ہے تو عظیم، عالم جبروت میں ہے تو عظیم، اس کائنات میں آئے تو عظیم، آمنہ کے بطن میں آئے تو عظیم۔ پیغمبر کردار کے جتنے مراحل ہیں اس میں عظیم ہیں۔ پیغمبر کا نطق وحی الہی، تین بیس ہے، خالق، خلق، نطق۔ پیغمبر کا اخلاق عظیم، پیغمبر کا کردار عظیم، پیغمبر کے پیدائش و خلقت عظیم، پیغمبر کا نطق عظیم۔ اب جو بچپن سے مجلس سے سنتے ہیں وہ سنیں، یہ تین صفت ہے محمد کے جو قرآن نے بتایا، خالق، خلق، نطق۔ اب میں
آپ کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ رہا ہوں، اگر تینوں صفت میں کوئی شبیہ محمد ہو جائے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ نہیں آپ تک بات پہنچی، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، تینوں صفت میں کوئی شبیہ محمد ہو جائے، خلق میں بھی، خلق میں بھی، نطق میں بھی، نہیں ذہن پہنچا تو آئیے اب عبداللہ الحسین کربلا میں جب علی اکبر کو بھیج رہے تھے تو آسمان کی طرف دیکھ کے یہی کہا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم اشجع الناس قد خلقا و خلقا و منطقا لرسول اللہ۔ اب یہ آج کہ اب مجلس جناب علی اکبر سے مخصوص ہے، سنیے آپ، امام حسین فرماتے ہیں پروردگار اب وہ جا رہا ہے جو خلق میں، خلق میں، نطق میں تیرے رسول سے مشابہ، جس کے خلقت محمد جیسی، جس کا کردار محمد جیسا۔ معصومین کی مدح بہت آسان نہیں ہے، حفظ مراتب کا خیال رکھ کے پڑھ رہا ہوں، جہاں تک آواز کسی عالم سے جا کے پوچھئے جو عربی جانتا ہو، یا کسی عربی داں سے پوچھئے، عربی میں بولنے کو کلام کہتے ہیں۔ جو لوگ خلیج و گلف میں رہے انہیں معلوم ہے، معافی کلام، عربی میں بولنے کو کیا کہتے ہیں؟ کلام۔ حسین گرامر کے اعتبار سے بولتے تو کلام کہتے، مگر حسین نے کلامن نہیں کہا، وقت کا امام منطقاً کہہ رہا ہے۔ کاش کہ کان و در کا مجمع حسین کی بات کو سمجھ جاتا، مولا آپ کو کلامن کہنا چاہیے تھا، یہ منطقاً کیوں کہا؟ کہا خاموش بیٹھ، ہم شبیہ پیغمبر کی بات ہے۔ جو لفظ خدا نے اپنے محمد کے لیے استعمال کیا وہی لفظ میں نے علی اکبر کے لیے استعمال کیا۔ وہاں اللہ نے خلق کہا تو یہاں خلق ہے، وہاں خدا نے خلق کہا تو یہاں خلق ہے، وہاں ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی ہے تو یہاں نطق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مصدر علم محمد کا ہے وہی مصدر علم علی اکبر کا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم خلقا و خلقا و منطقا لرسول اللہ، جو خلق میں یعنی پیدائش میں، جو اخلاق میں، اور جو نطق میں، کلام میں رسول سے مشابہ۔ اس کا مطلب جتنا سلسلہ پاک ائمہ کا ویسے علی اکبر کا سلسلہ، جو کردار پیغمبر کا ہے وہی کردار محمدی لے کے علی اکبر آئے، جو نطق محمد کا ہے وہی نطق الہی جناب علی اکبر کا ہے۔ بولیں گے تو خوشبو قرآن آئے گی، خوشبو قرآن آئے گی۔ آج انشاءاللہ آپ تقریر کو یاد کریں گے۔ ظہر کے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ امام علی مقام نے سرکار باوفا کو بلایا، آئے، آقا کیا حکم ہے؟ کہا علی اکبر کو لے کے آؤ۔ غازی ابو الفضل العباس علی اکبر کو لے کے امام کی خدمت میں آئے، کہا چلو آقا بلا رہے ہیں۔ علی اکبر آئے، بابا کو سلام کر کے سامنے زانو توڑ کے بیٹھ گئے۔ بابا حکم فرمائیے۔ کہا میرے لال تم سیرت و صورت میں میرے نانا سے مشابہ ہو، ہم نے انتھک کوشش کیا کہ اس قوم کی اصلاح ہو جائے مگر ان کی اصلاح ناممکن ہے، یہ ہمارے خون کے پیاسے، ہماری ایک آخری تمنا ہے جو تم پورا کرو۔ علی اکبر فرماتے بابا حکم فرمائیے وہ تمنا کیا ہے؟ کہا چونکہ تم ہم شبیہ پیغمبر ہو، ہم شبیہ پیغمبر ہو، لہذا جاؤ 6 لاکھ کے مجمع میں ان کی نصیحت کرو، دین خدا کی طرف بلاؤ ہماری معرفت، تاکہ قیامت کے دن ہمارے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہ جائے کہ ہم نے تبلیغ نہیں کی۔ اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ علی اکبر رسول کے سیرت میں مشابہ تھے، اور جناب عباس امیر المومنین سے، اس لیے جناب عباس کو بھی نقاب پہنایا جاتا تو علی اکبر کو بھی نقاب پہنا جاتا۔ جناب عباس کی نقاب کشائی جنگ صفین میں ہوئی ہے، اور جناب علی اکبر کا نقاب امام حسین علی مقام نے کربلا میں ہٹایا، کربلا میں ان کی نقاب کشائی ہوئی 18 سال کے جب۔ جناب علی اکبر کہتے ہیں اچھا بابا اگر آپ کا حکم ہے تو میں جا رہا ہوں۔ میں نے پہلے دن یا دوسرے دن کی تقریر میں کہا تھا کہ اہل بیت کی سواریوں کا نام الگ الگ اور ان کے صفات الگ الگ۔ علی اکبر کے گھوڑے کا نام عقاب تھا، جناب علی اکبر اپنے عقاب گھوڑے پہ سوار ہوئے
اور دوڑاتے ہوئے دشمنوں کے نرغے میں گئے اور عمر سعد سے للکار کے یہ کہا کہ میرے باپ نے مجھے بھیجا ہے تقریر کرنے کے لیے، اس لیے میں تمہارے درمیان کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور گھوڑے کا کعوہ بھرا۔ اب کعوہ بھرنے کے بعد جو رکاب ہوتی ہے جس میں پیر رکھ کے بیٹھا جاتا، اس رکاب پہ زور دے کے علی اکبر کھڑے ہو گئے۔ علی اکبر نے جو خطبہ دیا ہے نہ وہ گھوڑے کے پشت پہ دیا نہ زمین پہ دیا، بلکہ دونوں رکابوں پہ زور دے کے کھڑے ہو گئے۔ پروردگار مجھے طاقت دے کہ میں علی اکبر کا یہ جملہ ان مومنین تک پہنچا سکوں۔ اب توجہ کریے، آپ سمجھیے کہ آپ کربلا میں موجود، میں تقریباً 45 منٹ سے مجلس پڑھ رہا ہوں اور ہر ایک کا چہرہ دیکھ رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی طرف آپ کو کھینچے رہوں۔ یہ اسی کو خطابت کہتے ہیں کہ مجمع کو اپنی طرف کھینچے رہے، اور اس کے لیے آپ کو الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ جب دیکھا ادھر ادھر تو توجہ کرنے کے لیے مومنین، حاضرین، سامعین، اہل بیت کے چاہنے والے، حسین کے عزادار، آپ کے شایان شان، نہیں سمجھے آپ، جس سے آپ خوش ہوں، آپ کے شایان شان الفاظ استعمال کریں گے۔ آئیے جو یہ 6 لاکھ کا مجمع ہے، جو علی اکبر کے باپ کے خون کا پیاسا ہے، جو حسین کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، جو ناموس کی چادریں چھیننے کے لیے آیا ہے، آج پہلی بار علی اکبر خطبہ دینے کے لیے آ رہے ہیں، تو علی اکبر ان کو کس القاب سے پکار رہے ہیں؟ آئیے دیکھیے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، مومنین سامعین جو آپ کے شایان شان ہوگا پکاریں گے۔ علی اکبر کے سامنے وہ مجمع ہے جس کو علی اکبر جانتے ہیں کہ میرے بابا کو قتل کرے گا، میرے بھائیوں کو مارے گا، میرے چچا کو مارے گا، ناموسوں کی چادر چھینے گا۔ چنانچہ رکاب پہ زور دینے کا جیسے آپ سنیں گے ویسے خطبہ سناؤں گا۔ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، یا احادیث الشام والکوفہ، اے کوفے کے اوباشو، اے شام کے بدماشو، اے کردار کے قلاشو، اے چلتی پھرتی لاشو، اے بلیوں کی طرح ہر ہڈی پہ اچکنے والوں، بلی کی طرح ہر ہڈی پہ اچکنے والوں، آغرتکم کثرتکم، آج تمہیں اپنی کثرت پہ بڑا ناز ہے، آج تمہیں اپنی تعداد پہ بڑا گھمنڈ۔ سنو 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 اے کوفیو شامیو سنو، جب 2 محرم کو ہم نے حدود کربلا میں قدم رکھا تو میرے باپ نے حکم دیا کہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لو، تو میں نے جب اپنے چہرے سے نقاب پلٹا تو حالانکہ تم سب بہت دور تھے، تم سب بہت دور تھے، ہم نے اپنے چہرے سے نقاب پلٹا۔ مولا کا جملہ ہے، ذرا خوش ہوئیے، خوش ہوئیے، یہی ہماری پہچان۔ جملہ پلٹا، ایک ایک لفظ کیا کیا ہیں علی اکبر کے، نطق محمد کی لاج رکھی ہے۔ کہا جیسے ہی نقاب پلٹی تم میں 2 گروہ پیدا ہو گئے، حالانکہ تم بہت دور تھے، 2 پارٹی ہو گئی، اور دونوں ایک دوسرے کو کیوں نہیں مار کے ہماری طرف اشارہ کر کے کہہ رہے، وہ دیکھو وہ دیکھو، بلمل کی سجا، حسین کے ساتھ کوئی فرشتہ لڑنے کے لیے آ رہا، بلبل کے سجا، وہ دیکھو حسین کے ساتھ فرشتہ لڑنے کے لیے آ رہا، ہمارے چہرے کو دیکھنے کے۔ دوسرے نے کیوں نہیں مار کے کہا، خاموش، یہ ملک نہیں ہے، بل رد یوسفا، بلکہ یوسف دوبارہ دنیا میں پلٹ آئے۔ آج حسین کی مدد کرنے کے لیے یوسف دوبارہ دنیا میں۔ تم سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت دور ہیں، تمہاری آواز کو نہیں سن رہے، تمہیں نہیں معلوم کہ ہم ہر نہ ہونی کو ہونے سے پہلے جان لیتے ہیں، ہر نہ ہونی کو ہونے سے پہلے ہم جان لیتے ہیں، اور یہ تمہاری آوازوں کو ہم سن کے مسکرا رہے تھے۔ یا احمق الحمقا، اے بیوقوفوں کی اولادو، نہیں سنا کیا کیا جملے کا ہے، اے احمق نہیں کہا، کہا اے احمقوں کی اولادو، تم اپنی سمجھ سے ہماری تعریف کر رہے تھے، حالانکہ یہ ہماری تعریف نہیں ہے۔ کہا ہم اور کہا فرشتے، فرشتے ہمارے پسینے کے قطرات سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری کیا تعریف کر رہے تھے۔ اور سنو، رہی بات یوسف کی، تو یوسف تو خود ہمارے حسن کے قصیدہ گو ہیں، رہی بات یوسف کے، تو یوسف ہمارے حسن کے قصیدہ گو ہیں۔ پھر جملہ سنیں، بڑا مجھے اس خطبے سے بڑی محبت ہے، کبھی کبھی تنہائی میں پڑھتا ہوں تو مسکراتا ہوں۔ کیا کیا جملے علی اکبر نے کہا، کہا یوسف ہمارے حسن کے قصیدہ کو،
میرے نانا رسول اللہ کا قول ہے کہ من شبہ بقوم فہو منہم. سنو، جو قوم کا ہوتا اس سے مشابہت رکھتا ہے. کیا جملہ کہا قسم خدا کی. اب یہ عربی کا ترجمہ اردو میں ہو نہیں پاتا مگر میں کر رہا ہوں. فرماتا سنو 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 کوفیو شامیو ہمکو سنو، ہم نے محمد کے کپڑے پہن کر محمد کی شکل نہیں اختیار کی ہے. 21ویں صدی میں آپ اس بات کو سمجھے. لوگ کپڑے پہن کے شکل وکل بنا لے کے میک اپ کر کے کر لیتے. وہ علی اکبر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے محمد کے کپڑے پہن کر محمد جیسی شکل نہیں بنائی ہے. بل فطرنی اللہ خلق محمد، بلکہ اللہ نے مجھے محمد کی شکل میں پیدا کیا. کیا جملہ. فطرنی، فطرت میں ہم کو اللہ نے ہمیں محمد کی شکل میں پیدا کیا. اب میری جان بھی چلی جائے تو یہ جملہ پوری طاقت سے کہوں گا، پوری طاقت سے آپ سنیے. دیکھیں کیا کیا مناسبت ہے، لفظیں ہیں. دیکھیں ناپ تول کیسی ہے. نطق پیغمبر میں ثابت کر رہا ہوں. کیا کیا جملے کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کا ذہن ادھر نہیں جائے گا اگر علی اکبر نہ کہے ہوتے. کہتے ہیں بل فطرنی اللہ خلق محمد، بلکہ اللہ نے جملہ ضائع نہ کریے گا اس لیے تکرار کر رہا. اللہ نے ہمیں محمد کی شکل اس طرح کی. اللہ نے ہمیں محمد کی شکل میں پیدا کیا. وَاسْمُهُ جَدِّ علی، شکل اللہ نے ہمیں نانا محمد کی دی، نام دادا علی کا دیا ہے. اے احمقو، ہمارے پاس دو فضیلت ہے. ہم شکل میں محمد ہیں، ہم شکل میں محمد ہیں، نام میں علی. نہیں سبحان اللہ، آپ جیسی میں توقع کر رہا ہوں آپ نہیں کر رہے. آپ پہ علی اکبر کی محبت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. آپ علی اکبر کا خطبہ پڑھیے، خطبہ پڑھیے. کہیں لگتا ہے کہ کوئی جوان ہے جو میدان میں خطبہ دے رہا ہے، 6 لاکھ کے لشکر کے سامنے دے رہا ہے. علی اکبر کے لفظ سے لگتا ہے کہ کوئی باجبروت حاکم، کوئی پاورفل بادشاہ اپنے نمک حرام غلاموں کو ڈانٹ رہا ہو. نمک حرام بولو. اب الحمدللہ اب آمادہ ہو گئے تو میں سنا رہا ہوں. کہہ رہے سنو. کہیں لگتا ہے کتنے ہنگامی حال میں سارے لوگ مارے گئے، علی اکبر آ رہے ہیں تو کوئی نمی نہیں ہے. لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی باجبروت بااختیار حاکم اپنے نمک حرام غلاموں کو ڈانٹے اور ان کو بولنے کی مہلت بھی نہ دے اور فرصت بھی نہ دے. فرماتے سنو سنو، کہیں تمہارے دماغ اور فطور میں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ اتنے مار دیے گئے، اب یہ علی اکبر ظہر کے وقت آ کے یہاں نصیحت وصیحت کا کر رہے ہیں، یہ خطبہ کیوں دے رہے ہیں. تو بیچارگی تمہاری سمجھ میں نہ ہی آنا چاہیے. سنو، یہ تمہارے دماغ میں نہ آئے کہ اتنے لوگ شہید ہو گئے، اب علی اکبر اس وقت خطبہ کیوں دے رہے ہیں. تو علی اکبر کا جملہ سنیے گا اور لوہے دل پہ رکھیے. علی اکبر کہتے ہیں میں شکل میں محمد ہوں. پہنچ گیا ہے آپ کا ذہن. نام میں علی، شکل میں محمد، نام میں علی، تو دونوں کا وارث ہوں. ہمیں محمد کا بھی فریضہ انجام دینا ہے اور علی کا بھی. محمد کے بھی نیابت بولیے، محمد کے بھی نیابت کرنا ہے اور علی کے بھی. محمد کے بھی نیابت کرنا، علی کے بھی. محمد کے بھی نیابت کرنا، علی کے بھی. اس لیے میرے باپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جا کے نصیحت کرو، تو اس لیے میں نصیحت کرنے کے لیے آ گیا ہوں. اس لیے کہ شکل میں محمد ہوں، نام میں علی ہوں. تو محمدن یاسوکم علی حربوکم، اس وقت محمد بن کے نصیحت کر رہا ہوں، بعد میں علی بن کے لڑنے آؤں گا. ہماری کمزوری نہ سمجھنا. ہماری کمزوری نہ سمجھنا.
غزوکم علی حربکم، دونوں کام میرا۔ اس وقت میں محمد کا فریضہ انجام دے رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، بعد میں علی بن کے حربکم لڑنے آؤں گا، علی کی طاقت، علی حربکم علی بن کے لڑنے کے لیے آؤں گا۔ اس کے بعد اب جناب علی اکبر ادھر دیکھیے، رکاب سے پیر کو اٹھا کر اپنے عقاب گھوڑے کے پیٹ پہ کھڑے ہو گئے۔ اب پیٹ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، چاروں طرف دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، ایک لفظ دیکھیے گا، لفظ ضائع نہ کریے گا۔ اب پیٹ پہ کھڑے ہو گئے، راوی کیا کہتا ہے حمید بن اب پیٹ پہ کھڑے ہو کے کعبہ بھر کے چاروں طرف دیکھ کے کہتے ہیں، یا کثرت ابن زیاد یا چند بنی کلاب، اے ابن زیاد کے چندے کے سپاہیوں، اے ابن زیاد کے چندے کے سپاہیوں، چندے کے سپاہیوں۔ اب دوسرا جملہ اس سے بڑا ہے، یا کثرت ابن زیاد یا جند بنی کلاب، ایک کلیجہ چبانے والے کے پوتے کے سپاہیوں، ہندا کے یا چند بنی کلاب یا جند بنی کلاب یا کثرت العباب، اے زیادہ باپ کی ناجائز اولادوں۔ تین لفظ کہے علی اکبر کے، اے زیادہ باپ کی ناجائز اولادوں، اغرتکم کثرتکم، تمہیں اپنی کثرت کے اوپر بڑا ناز و گھمنڈ ہے کہ آج تم حسین کو مار ڈالو گے؟ سلام لولا خفی اللہ الجلیلہ واختیار الحکمہ، اگر اس میں آج اللہ کا ایک راز خفی نہ ہوتا اور میرے باپ کی مرضی خدا کی مرضی سے ہم آہنگ نہ ہوتی اور میرے باپ کا ان کے نانا سے وعدہ نہ ہوتا، تو میرا خدا گواہ ہے کہ آج تم دیکھتے جدھر میرا عقاب گھومتا ادھر ہی زمین بھی گھومتی، ادھر ہی آسمان۔ محمد و آل محمد بڑھے۔ اور ڈر ہے جدھر میرا گھوڑا گھومتا عقاب، آج زمین بھی ادھر ہی گھومتی اور آج آسمان بھی ادھر ہی گردش کرتا جدھر میرا عقاب چاہتا، مگر اس میں خدا کا راز ہے، دین کا وعدہ ہے، باپ کی مرضی خدا کی مرضی سے ہم آہنگ ہے، میرے باپ کا وعدہ ان کے نانا سے ہے۔ اس کے بعد بھی فرماتے ہیں جناب علی اکبر، اب مجھے پورے خطبے میں یہ جملہ بہت پسند ہے، پورے خطبے میں، خطبہ تو ہے یہ مولا علی اکبر کا ہے، مگر اس لیے پسند ہے کہ دیکھیں اللہ کسی نہ کسی کو کچھ دیتا ہے۔ میں نے پورا قرآن پڑھا، حدیثیں پڑھی، عربی لٹریچر پڑھے، یہ ادب کا جملہ، یہ ادب کا جملہ، میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ ادب کا جملہ علی اکبر کے علاوہ کہیں نہیں ملا، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کسی معصوم کے ہاں، نہ کسی امام کے ہاں، یہ اللہ نے علی اکبر کے سر کا تاج بنایا یہ جملہ۔ اور اس محاورے کو اگر آپ سمجھ گئے تو پوری مجلس مقبول ہے۔ جناب علی اکبر فرماتے ہیں، جناب علی اکبر کا حصہ ہے، جناب علی اکبر کا حصہ ہے، اردو میں بھی آپ سمجھ جائیں گے۔ جناب علی اکبر فرماتے ہیں، غرتکم کثرتکم، تمہاری کثرت پہ تمہیں بڑا ناز ہے، وخیفۃ بالموت، ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو، ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو، مار ڈالیں گے؟ نہیں سمجھے نہ، ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو، کاش کہ یہ جملہ جوانوں تک پہنچ جائے، بدل بالموت، یہ کیا کربلا میں ہمیں ڈرا رہے ہو، مار ڈالیں گے، مار ڈالیں گے، مار ڈالیں گے، مار ڈالیں گے، ہمیں موت سے کیا ڈرا رہے ہو؟ یہ کل موت عند السبق فی الممات، ہمیں موت سے ڈرانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی مچھلی کو ڈرائے کہ ہم سمندر میں ڈال دیں گے، ارے مچھلی تو سمندر میں رہتی ہے۔ ہمیں موت سے ڈرانا ایسے ہی ہے
جیسے کوئی مچھلی کو ڈرائے گا ہم سمندر میں ڈال دیں گے، ابے مچھلی کی حیات ہی پانی ہے، مچھلی کی زندگی پانی ہے، ہم آل محمد کی حیات شہادت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب اس کے بعد 3 ٹکڑے ہیں جناب علی اکبر کی تقریر کے، اب مڑے نصیحت کی طرف۔ فرماتے ہیں کبھی تم نے سوچا کہ کس حسین کے لیے تم نے پانی بند کیا؟ کبھی تم نے سوچا کہ کس کے لیے تلواریں کو نکال لیا ہے میان سے؟ کس حسین کو قتل کرنا چاہتے؟ فاطمتی الدم علی الشیم محمدی الحشم، جو فاطمہ کا خون ہے، جو علی کا بیٹا ہے، محمد کا بیٹا ہے، جسے تم مارنے کے لیے آ رہے۔ کون ہے وہ؟ لیلہ تقدیس و نہارہ تطہیر۔ اب یہ بڑا جملہ ہے، یہ بڑا جملہ ہے، دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ کہتے ہیں میرا باپ حسین وہ ہے کہ جس کا دن مقدس ہے اور جس کے رات کا سیکنڈ سیکنڈ پاک ہے۔ اب میں ممبر پہ ہوں، اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ رات کا سیکنڈ سیکنڈ پاک، رات کا سیکنڈ سیکنڈ پاک ہے۔ میرا باپ وہ ہے کہ ہمارے رات کا سیکنڈ سیکنڈ پاک ہے۔ وَأَنَا ذُرِّيَّةُ لِإِبْرَاهِيمَ وَسُلَالَةٌ مِّنْ إِسْمَاعِيلَ، اللہ نے ہمیں ابراہیم کی نسل میں پیدا کیا، وہ اسماعیل کے سلالے سے پیدا کیا۔ جب بیٹھے ہیں علی اکبر کے علاوہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ابے سلالہ بولا وہاں جاتا ہے جہاں نطفہ نہ ہو، جہاں نطفہ نہ ہو۔ ہم آپ نطفے سے پیدا ہوئے، نطفہ اتنا نجیس ہے کہ ایک قطرہ کنویں میں گر جائے تو پورا کنویں کا پانی نکالنا ہوگا۔ علی اکبر کہتے ہیں کہ ہم سلالے سے پیدا ہوئے۔ نہیں سمجھے آپ؟ سلالہ بولا وہاں پہ جائے گا جہاں نطفہ نہ ہو۔ 1 لاکھ روپیہ دوں کوئی آدم کا نطفہ بتا دے تو میں جانوں، آدم کا نطفہ بتائیے تو میں جانوں۔ کہا نہیں، قرآن نے کیا کہا؟ سلالۃ من طین، آدم مٹی کے سلالے سے پیدا کیا۔ سلالے کا مطلب ہے جوہر سے پیدا ہوئے، مٹی کے جوہر سے پیدا ہوئے۔ جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت اسماعیل کے جوہر سے پیدا ہوئے، تم نطفے والے ہو، ہم سلالے والے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ میں اس کی شرح کہہ رہا ہوں جو قرآن نے کہا کہ ان کی خلقت عظیم ہے، ان کی پیدائش عظیم ہے۔ کبھی نہ سوچئے گا کہ جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں ویسے یہ آل محمد پیدا ہوئے، نہیں، ان کے یہاں نطفہ ہے ہی نہیں ہے، سلالہ ہے، پیکر سے پیدا ہوتے ہیں۔ سلالۃ من طین، جیسے آدم کے لیے کہا گیا ویسے علی اکبر کہتے ہیں سلالۃ من اسماعیل۔ اسی لیے میں نے اس دن یہ جملہ کہا تھا کہ علی اکبر بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا نطفہ کیسا، ہم کیسے پاک و پاکیزہ ہیں۔ اس لیے میں نے اس دن کہا تھا کہ علی اکبر کے گھوڑے کا نام عقاب، عقاب کے باپ کا نام زاد الکفا، زاد الکفا کے باپ کا نام حنج، حنج کے باپ کا نام میمون، میمون کے باپ کا نام ری، اور ری وہ گھوڑا ہے کہ چھٹے امام کہتے ہیں نہ کسی کے صلب سے پیدا ہوا نہ شکم سے پیدا ہوا، اللہ نے کہا کن فیکن، اللہ نے کہا ہو جا ہو گیا۔ جن اہل بیت کی سواریاں کن سے پیدا ہوں وہ اہل بیت نطفے سے پیدا ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب علی اکبر فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جس کے رات پاک ہے، رات کا سیکنڈ سیکنڈ پاک۔ اور اس کے بعد بڑا جامع خطبہ جناب علی اکبر سناتے ہیں، اور سنانے کے بعد فرماتے ہیں کہ سنو، جس کا سوچنا عبادت، جس کا جگنا تلاوت، جس کی سانس قرآن، جس کا فکر معراج، وہ ہے کہ جو انبیاء کا جلیس ہے، وہ ہے کہ جو اللہ کے ملنے والا ہے۔ اس کے بعد جناب علی اکبر فرماتے ہیں وہ جلیس رب العالمین، یہ خدا کے ساتھ رہنے والا ہے، اللہ سے مشورہ کرنے۔ اب یہ ایک فلسفے کی بحث ہے، میں کیسے چھوڑوں، اور اگر پڑھ بھی دوں گا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، جو سمجھ میں نہیں آئے گا تم اگر جب تک میں سمجھا بھی نہ لوں تو میں مطمئن نہیں ہوں گا کہ 1,40,000 پیغمبر، 12 امام، 14 معصوم، کروڑوں فرشتوں اور حسین میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ایک، پروردگار میں تیرے حسین کی تعریف کر رہا ہوں، تو گوار ہے۔ امام علی اکبر کے خطبے کی وضاحت کر رہا ہوں اب میں حدیث کے سہارے سے
دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ماتحت محکوم نوکر ورکر غلام، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو برابر کے لوگ ہوتے ہیں، برابر کے منصبدار۔ تو جو برابر کا ہوتا ہے وہ برابری کی بات کرتا ہے، اور جو نوکر ماتحت ہوتا ہے وہ اپنے آقا سے ایسے بات کرتا ہے جو ریکویسٹ کے انداز میں کرتا ہے۔ بڑا فلسفہ ہے، اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ بڑا خشک موضوع ہے مگر بہت اہم ہے، سوچ لیجیے کہ پوری عمر کے لیے یہ کافی ہے معرفت حسین کے لیے، کہ نوکر حاکم سے ہمیشہ ریکویسٹ کے انداز میں بات کرتا ہے، التجا گزارش، مگر دو ملک کے صدر آ جائیں گے تو وہ ریکویسٹ کے انداز میں برابری کی بات کریں گے، اپنی فائل لائیے ہم دستخط کریں، ہماری فائل آ، یہ دونوں برابر کے منصبدار۔ خدا واجب کی قسم ہے، تہذیب الحسن میں کہہ رہا ممبر سے، لم یزل ولم یزال کی قسم، کہ آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی نے جب خدا سے بات کی ہے تو اس انداز میں بات کی جیسے نوکر حاکم سے بات کرتا، غلام آقا سے بات کرتا۔ آئیے میں قرآن کی آیتیں جلدی جلدی سناؤں۔ ہر نبی نے خدا سے یہی کہا، ما عبدتو کا، یہ پروردگار میں تیری عبادت نہیں کر پایا جو کرنے کا حق تھا۔ 900 سال کی عمر لے کے جا رہے ہیں، 9 سال کی عمر لے کے جا رہے ہیں اور کہہ کے آ جا رہے ہیں، ما عبدتو کا، میں تیری عبادت نہیں کر سکا، ما اطاعتو کا، تیری بندگی نہ کر سکا، تیرے دین کی تبلیغ نہیں کر سکا۔ کام نہ پورا ہونے کا احساس ہے، شرمندگی ہے، ندامت ہے۔ ابے بولا منہ سے، حفظ مراتب کا خیال رکھ۔ علی بھی اتنا ہی کہہ پائے، فزت برب الکعبہ، میں کامیاب جا رہا ہوں، میں کامیاب جا رہا ہوں۔ کسی میں مجال ہے کہ خدا کے سامنے بات کرے جبروت مطلق کے سامنے؟ ہر آدمی کہہ رہا یہ نہ کر سکا، وہ نہ کر سکا، عبادت نہ کر سکا، بندگی نہ کر سکا، تیرے دین کی تبلیغ نہ کر سکا۔ اولین و آخرین میں تنہا حسین ہے جو خدا سے ایسے بات کرتا ہے جیسے دو برابر کے منصبدار بات کرتا ہے۔ بولو خوش ہو کہ مولا حسین۔ ابھی شیعوں نے بھی 1% حسین کو نہیں پہچانا۔ آئیے میں بتا رہا ہوں، زندگی بھر مرتے دم تک لوہے دل پہ رکھیے گا، یہ شفاعت کے لیے جملہ کافی ہوگا، اللہ سے شفاعت کے لیے، کہ حسین خدا سے ایسے بات کرتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں۔ ابھی مجمع وہ وجدانی کیفیت نہیں ہوئی جو فضائل حسین سن کے ہونا چاہیے اس جملے پہ ہوگا، کہ حسین ایسے خدا سے بات کرتے جیسے برابر کا منصبدار۔ اپنی فائل لاؤ ہم دیکھیں گے، ہماری فائل تم دیکھو، تمہاری ہم، ہماری تم، تمہاری ہم، ہماری تم۔ اب آئیے عرفے کے دن ہر آدمی یہ حسین کی دعا پڑھتا، اس کا میں جملہ سنا رہا ہوں، جا کے مفاتیح میں دیکھیے، دعائے عرفہ کا جملہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں جب امتحان دے چکے ہیں، سجدے میں سر رکھا تو کہتے الہی قد وفیت بعہدک، پروردگار میں نے 100% اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ نہیں ٹھہری، ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا، اب ایک جملہ برابری کی بات ابھی کہاں آئی۔ حسین خدا سے کہہ رہے ہیں، کہیں کام نہ پورا ہونے کا احساس ہے، کوئی شرمندگی ہے، ندامت ہے؟ نہیں، آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہہ رہا، الہی قد وفیت بعہدک، اوفی بعہدک۔ روئے کھڑے ہو جائیں گے، کہتے ہیں پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تو خدا ہو کہ اپنا وعدہ پورا کر۔ بھیجا پھٹ جائے گا، بھیجا پھٹ جائے گا۔ کچھ لوگ 2-4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں احمق، وہ کہتے ہیں یہ فضیلت سمجھ میں نہیں آتی، یہ فضیلت سمجھ میں نہیں، یہ حسین کی فضیلت، یہ علی کی فضیلت، یہ بات ہمارے دماغ میں نہیں آتی، یہ علی دماغ۔ چپ بیٹھ، تیرا دماغ اور علی کعبے میں آ گئے تو دیوار پھٹ گئی، تمہارا بھیجا بچا ہوا ہے، بھیجا بچا۔ کہتے ہیں الہی قد وفیت بعہدک، اوفی بعہدک، پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تو خدا ہو کہ اپنا وعدہ پورا کر۔ کہیں کام نہ پورا ہونے کا احساس ہے؟ جیسے برابر کے بعد دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ 2 پیسے اپنی فائل پھینکتے ہیں، پر دستخط کریے اپنی لائیے ہم معاہدہ ہو رہا۔ حسین نے کہا الہی قد وفیت بعہدک، پروردگار میری فائل لے، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اوفی بعہدک، اب اپنی فائل مجھے دے، میں دیکھوں۔
اما حسین کا کام سن 61 میں پورا ہو گیا، اب قیامت تک بقائے آزاداری اللہ کا ذمہ ہے، نام حسین بچانا خدا کا ذمہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین بندے ہو کر اپنا وعدہ پورا کر دے، خدا ہو کے اپنا وعدہ پورا نہ کرے؟ اب میرا مشورہ ہے ان لوگوں کا جو آزاداری اور حسین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یا ایسی محنت ہے کہ جس میں ناکامی ہے، یا ایسی کوشش ہے جس میں شرمندگی ہے، ہمالیہ سے اپنا سر پھوڑ رہے ہو، کچھ مقصد نہیں ہے، اس لیے کہ آپ حسین سے نہیں ٹکرا رہے ہیں، اللہ کی طاقت سے ٹکرا رہے ہو، اللہ کی قدرت سے ٹکرا رہے ہو۔ تو اب سنو تم کو کیا ملا؟ اتنے پاورفل بنی امیہ تھے نہ مٹا پائے، اتنے پاورفل بنی عباس سے آزاداری نہ مٹا پائے، تو تم کیا مٹا پاؤ گے؟ یا اللہ کی طاقت سے ٹکرا رہے۔ سنو جب آزاداری کا امیہ زادے کچھ نہ بگاڑ سکے، عباس زادے کچھ نہ بگاڑ سکے، تو اس زمانے کے چند حرام زادے کیا بگاڑ دیں گے؟ یہ ہے حسین ہیں جو خدا سے کہنے اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔ ہے مجال کسی سے جو خدا سے ایسی بات کر لے حسین کے علاوہ؟ اب علی اکبر کہتے ہیں میرا باپ وہ ہے جو جلیس رب العالمین ہے، اللہ کی نشست میں بیٹھنے والا، جلیس رب العالمین۔ اللہ کہتا ہے کہ جو میرے قریب ہوتا ہے میں اسے اپنا جلیس بناتا ہوں، حدیث قدسی، بعد میں نہ کہیے گا، جلیس رب العالمین۔ کم بڑی بات نہیں، آج ہر آدمی اپنی اسٹیٹس کے حساب سے لوگوں سے دوستی کرتا ہے۔ حسین وہ ہے کہ جس کی نشست بارگاہ مشیت ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا بارگاہ مشیت جو قرب الہی میں ہے۔ علی اکبر کہتے اس کے بعد فرماتے ہیں بے باپ کی اولادو تم آج اس کو قتل کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ اب میں ڈر رہا ہوں اس وقت خطبہ پڑھنے میں، ڈر رہا ہوں۔ مومنین کچھ ناراض ہو جاتے ہیں، جذبات سے کام لیتے ہیں، جانے کے بعد چی میں گوئی کریں گے کہ یہ میرا کام ہے حوالے دینا، نہ ملے تو آپ مجھے جوتے سے ماریے۔ علی اکبر کا یہ جملہ، مگر جب علی اکبر کہہ سکتے ہیں فرزند حسین ہو کر تو ہم بھی ممبر سے کہہ سکتے ہیں۔ جب علی اکبر کے دہن سے جو نطق محمد ہیں یہ جملہ غیر مہذب نہیں ہے، غیر مہذب نہیں ہے، تو ہمارے لیے بھی غیر مہذب نہیں۔ سن لیجیے، اب میں پہلے وضاحت کر دوں، اب میرے جذبات ہیں، علی اکبر کا جملہ میں کہوں گا، جس کو پسند آئے یا نہ آئے، اس لیے کہ فوج یزید سے کسی شرافت کی توقع نہیں۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اس قرۂ عرض کے سب سے بڑے مجرم قاتلان امام حسین، ہر مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ذرا خوش ہو کے سنیے فضائل، قتل حسین سے بڑا کوئی جرم کائنات میں نہیں ہے، اور قاتلان امام حسین سے بڑے مجرم کوئی نہیں ہے۔ آج کسی کے باپ کو کوئی گالی دے دیتا ہے تو وہ بچہ تلملا جاتا ہے، اور زندگی بھر بول چال بند ہو جاتی ہے، طاقت ہوتا تو بدلہ لیتا ہے۔ بخراتی کریں گے آپ؟ علی اکبر دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میرے باپ کو قتل کرنے کے لیے آئے اور قتل کریں گے، میرے بھائیوں کو مار چکے، میرے چچا کو مار چکے، تو اب علی اکبر نہ کہیں گے تو کون کہے گا؟ یہ جملہ جس کا گھر لٹتا ہے وہ کہتا۔ علی اکبر کے خطبے میں تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے، محبت بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ ان کلچر لوگ تھے، بدو تھے، مہذب انہیں نے محمد عربی نے آ کے بنایا۔ اہل بیت نے ان کو بولنے کا طریقہ سکھایا، اہل بیت نے انہیں بیٹھنے کا طریقہ بتایا، ورنہ یہ عرب جاہل کچھ جانتے تھے؟ آج علی اکبر وہی یاد دلا رہے ہیں۔ میرا آخری فرد تک جملہ ہے، ہاتھ جوڑ کر نوجوانوں علی اکبر کا جملہ یہ قدر کر لیجئے گا، حوالے میرے ذمہ چھوڑیے۔ جناب علی اکبر پھر حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ آپ غصے میں آئے اور غانے کے بعد کہتے ہیں میں جان رہا ہوں کہ میری نصیحتوں کا تم پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، میں جان رہا ہوں کہ میری نصیحتوں کا تم پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اہل بیت سے ہمارے خدا کا وعدہ ہے۔ نہیں
آپ کے اوپر سستی آ گئی، میں پوری طاقت سے پڑھ رہا ہوں، میں طاقت زیادہ لگا رہا ہوں، تو کم سے کم آپ اجتماعی تو لگائیں۔ علی اکبر کہتے ہیں کہ میں جان رہا ہوں کہ میری نصیحتوں کا تم پہ کوئی اثر، پھر ادب کا جملہ کا، نہیں پڑنے والا ہے، اس لیے کہ مجھ اہل بیت سے میرے خدا کا یہ وعدہ ہے کہ ہرگز ان لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت نہیں جا سکتی۔ ہیتان و دارا ابی کا قصیرتن، کہ جن کے باپ کے گھروں کی دیواریں